ایک سرد اور خاموش رات تھی۔ پورا گاؤں نیند کی آغوش میں تھا اور چاند کی روشنی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ مل کر گاؤں کے کچے رستوں پر ایک پرسرار ماحول پیدا کر رہی تھی۔ احمد، جو ہمیشہ مہم جوئی کا شوقین تھا، اس رات اپنے دوستوں کے منع کرنے کے باوجود گاؤں کے پرانے ویران حویلی کی طرف نکل پڑا۔ یہ حویلی گاؤں کے بزرگوں کے مطابق بدروحوں کا مسکن تھی اور کوئی بھی وہاں جانے کی ہمت نہ کرتا تھا، لیکن احمد کے لیے یہ خوف نہیں بلکہ تجسس کی بات تھی۔ حویلی کے اندر پہنچتے ہی اسے ایک عجیب سی سرد ہوا نے گھیر لیا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں، دھندلا ہوا آئینہ اور پرانا فرنیچر، سب کچھ خوفناک لگ رہا تھا۔ اچانک اسے ایک کمرے سے روشنی کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر احمد کے قدم آگے بڑھتے گئے۔ جب وہ روشنی کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ کمرے کے درمیان ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا جو کسی کتاب کے صفحات پلٹ رہا تھا۔ احمد نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بوڑھے نے سر اٹھایا اور احمد کو دیکھتے ہی ہلکی مسکراہٹ دی۔ یہ کتاب تمہارے بارے میں ہے احمد۔ احمد حیرت میں پڑ گیا۔ میرے بارے میں؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ بوڑھے نے کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ احمد نے جھک کر کتاب کو دیکھا کہ صفحے پر اس کا نام اور وہ تمام واقعات درج تھے جو اس کی زندگی میں ہو چکے تھے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ احمد کی آواز لرز رہی تھی۔ بوڑھے نے سر جھکا کر کہا، یہ کتاب تمہارا ماضی، حال اور مستقبل بتاتی ہے، لیکن یاد رکھو، ہر فیصلہ تمہارا اپنا ہوگا۔ اتنے میں کتاب کا صفحہ پلٹا اور احمد نے اپنا نام آخری صفحے پر دیکھا۔ وہاں ایک تاریخ درج تھی، کل کی تاریخ۔ احمد کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ پلٹ کر حویلی سے بھاگا، مگر دل میں ایک سوال چھوڑ گیا، کیا یہ موت کی پیش گوئی تھی یا کسی نئے آغاز کا اشارہ؟ اگلی صبح احمد اپنے گھر کے سامنے ایک عجیب و غریب خط پاتا ہے، جس پر لکھا تھا، وقت ختم ہو رہا ہے۔